بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ سال 2019 سے کمپیوٹر سائنس اور بائیولوجی کے سبجیکٹ کے لیے ای شیٹس استعمال کر رہا ہے۔ کرنٹلی فیڈرل بورڈ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میٹرک لیول پر 6 سبجیکٹس جن میں فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، کمپیوٹر، میتھس اور انگلش شامل ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ 5 سبجیکٹس جن میں فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، کمپیوٹر سائنس اور انگلش شامل ہیں کہ پیپر ای شیٹس پر لیے جائیں گے۔ ہماری آج کی اس ورکشاپ کا پہلا مقصد ہے کہ ہم آبجیکٹو پارٹ کو او ایم آر شیٹ پر کس طریقے سے اٹیمپٹ کریں گے اس کو سیکھا جائے، اور دوسرے حصے میں سبجیکٹو پارٹ کو ای شیٹس پر کس طرح سے حل کرنا ہے ہم نے آج اپنی اس ورکشاپ میں یہ سیکھنا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹو پارٹ کو او ایم آر شیٹ پر کس طریقے سے سولو کیا جائے گا۔ او ایم آر شیٹ کو اگر ہم سیکشنز میں تقسیم کریں تو یہ اس کا پہلا سیکشن ہے جو ہدایات پر مشتمل ہے۔ دوسرے سیکشن میں رول نمبر اور ورژن نمبر تحریر کرنا ہے۔ تیسرے سیکشن کے اندر ایک اسٹوڈنٹ اپنے پرٹیکولر لکھے گا۔ چوتھا سیکشن او ایم آر شیٹ نمبر پر کنسسٹ کر رہا ہے، اور پانچویں سیکشن کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے آنسرز جو ہیں وہ مارک کرنے ہیں۔ ان میں سے تمام سیکشنز کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا ہم اپنی آنے والی سکرینز کے اندر اس کو سمجھتے ہیں۔ سیکشن 1 ہدایات انسٹرکشنز پر کنسسٹ کر رہا ہے۔ یہ انسٹرکشنز ببل شیٹ پر بہت واضح طور پر دی گئی ہیں، تو ایک سینسیبل اسٹوڈنٹ کی طرح سے آپ کو سب سے پہلے یہ تمام ہدایات ایک دفعہ پڑھنی ہیں۔ انہی ہدایات کی روشنی میں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے تمام کے تمام سیکشنز کو استعمال کرنا ہے۔ تو سیکشن 2 جو کہ آپ کو او ایم آر شیٹ کے لیفٹ ٹاپ سائڈ پہ نظر آئے گا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک رول نمبر اور دوسرا حصہ ورژن نمبر پر کنسسٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اور یہ رول نمبر آپ کو تحریر کرنا ہے اس جگہ پر ان باکسز میں۔ فرض کر لیں کہ آپ کا رول نمبر ہے 435720۔ فیڈرل بورڈ 6 ڈیجٹ پر مشتمل رول نمبر اسائن کرتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو، تو آپ نے رول نمبر اپنا تحریر کر لیا اس طرح سے ان باکسز میں۔ ایک باکس میں ایک ڈیجٹ ہی آپ نے فل کرنا ہے۔ اب اسی رول نمبر کو آپ نے ان ببلز کے ساتھ ریپرزینٹ بھی کرنا ہے، تو ریلیونٹ ببلز کس طریقے سے فل کریں گے۔ فرض کریں کہ پہلا ڈیجٹ آپ کے رول نمبر کا 4 ہے، تو آپ کو پہلے کالم میں جہاں پر بھی ببل نظر آئے گا جس میں 4 لکھا ہوا ہے، آپ نے اسے فل کر دینا ہے۔ اسی طرح فرض کریں جیسے آپ کے رول نمبر کا دوسرا ڈیجٹ 3 ہے، تو جس ببل میں 3 لکھا ہوا ہے آپ کو دوسرے کالم میں اسے فل کر لینا ہے۔ اسی طرح باقی تمام ببلز کو 1 بائی 1 آپ فل کرتے چلے جائیں گے۔ ببلز فل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس سیکشن کے دوسرے حصے کو فل کرنا ہے، جس میں پہلے آپ نے ورژن نمبر تحریر کرنا ہے۔ یہ ورژن نمبر کویسچن پیپر کے اگر دیکھا جائے تو رائٹ ٹاپ سائڈ کے اوپر یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ فرض کر لیں جیسے یہاں پر اس کا ورژن نمبر ہے 3124، تو یہی ورژن نمبر آپ نے ورژن نمبر کے ان باکسز کے اندر جیسے آپ نے رول نمبر لکھا تھا ویسے ہی تحریر کر دیا۔ پھر اسی ورژن نمبر کے مطابق آپ نے ریلیونٹ ببلز جو ہیں وہ فل کرنے ہیں، جیسے 3 1 2 4، تو ہر ایک کالم کے ریلیونٹ ببل کو ہم نے اسی طریقے سے فل کیا جیسے ہم نے رول نمبر کو فل کیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے کیونکہ یہ آپ کے پیپر کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، تو اس کے بغیر ظاہر ہے اگر آپ یہاں پر اپنا رول نمبر نہیں لکھتے یا ورژن نمبر نہیں لکھتے تو اس سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پیپر کس بچے کا ہے۔ تو آپ کو رول نمبر بہت احتیاط سے اس سیکشن میں تحریر بھی کرنا ہے
اور اس کے ریلیونٹ ببلز بھی فل کرنے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ورژن نمبر لکھنا ہے اور اس کے ببلز فل کرنے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 3، یہ آپ کو رائٹ ٹاپ سائڈ پہ نظر آتا ہے، جہاں پر آپ کو اپنے پرٹیکولر تحریر کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا رول نمبر لکھا رول نمبر کی فیلڈ کے سامنے، ورژن نمبر کی فیلڈ کے سامنے وہی کویسچن پیپر کا ورژن نمبر لکھ دیا۔ سبجیکٹ، فرض کریں کہ آپ کا یہ پیپر ہے کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ کا، تو آپ نے سبجیکٹ میں کمپیوٹر سائنس لکھا، جبکہ پیپر میں اگر آپ پارٹ 1 کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اسے ٹک کریں گے، ادروائز پارٹ 2 کا۔ پھر کینڈیڈیٹ سگنیچر کی فیلڈ میں اسٹوڈنٹ نے اپنے سگنیچرز کرنے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ انویجیلیٹر سگنیچر ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ جو سپروائزری سٹاف ہوتا ہے ان میں انویجیلیٹر یہاں پر سائن کرتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے۔ سیکشن 4 جو کہ OMR شیٹ نمبر پر کنسسٹ کرتا ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ شیٹ نمبر نوٹ کر لینا ہے، اور پھر اسی شیٹ نمبر کو آپ نے آنسر بک کے اندر مختص جگہ کے اوپر لکھنا ہے۔ آنے والی اسکرینز کے اندر میں آپ کو وہ جگہ بھی بتاؤں گا کہ کس جگہ پر آپ نے یہ OMR شیٹ نمبر آنسر بک پہ لکھنا ہے۔ سیکشن 5، اس جگہ پر آنسر مارک کرنے ہیں آپ نے، اور یہ آنسر مارک کرنے ہیں ان ببلز کو فل کرتے ہوئے۔ ہر MCQ کے اگینسٹ آپ کو 4 چوائسز دی گئی ہیں، چوائس A B C D ببلز کی شکل میں۔ آپ نے اپروپریٹ ببل فل کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کا آنسر ہے۔ اب فرض کر لیں کہ MCQ 1 کا آنسر A ہے، تو آپ نے ریلیونٹ ببل کو کیئرفلی فل کرنا ہے اس طریقے سے۔ اسی طرح فرض کریں MCQ 2 جو ہے اس کا آنسر ہے B، تو آپ نے B کو فل کر لیا۔ اسی طرح تھرڈ MCQ کا آنسر بھی B تھا، تو اس کو بھی آپ نے فل کر لیا۔ فورتھ کا آنسر D ہے، اس کو بھی آپ نے فل کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے آنسرز کے اس سیکشن کو فل کرنا ہے، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ اس سیکشن کو فل کرتے ہوئے بچے عام طور پہ جو کامن مسٹیکس کرتے ہیں ان مسٹیکس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ آئندہ آنے والے جو پیپرز ہیں ان میں ان مسٹیکس کو نہ کریں۔ جیسے فرض کریں پہلا MCQ تھا اور اس کا آنسر A تھا، آپ نے اس آنسر کو ٹک کر دیا، تو ٹک کرنا یہ غلط کنسیڈر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ آنسر فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آنسر فل جب تک نہیں کرتے، جو OMR ڈیوائس ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کر پاتا، اور ریڈ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غلط کنسیڈر کرے گا۔ اسی طرح MCQ 2، اس کا آنسر اگر آپ اس طریقے سے سرکل کر دیتے ہیں، تو کچھ بچوں کا اس طرح سے سرکل کر دینا یہ بھی غلط کنسیڈر کیا جائے گا، اور کوئی مارکس جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو آپشن کو نہ ٹک کرنا ہے آپ نے، اور نہ اس طرح سے سرکل کرنا ہے۔ آپشن کو فل کرنے کا یہ اپروپریٹ وے ہے، تو آپشن C جیسے یہاں پر فل فل کیا گیا ہے تو یہ بالکل کریکٹ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح سے یہ آپشن جیسے ہم نے فل کیا یہ بھی بالکل کریکٹ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی MCQ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے تو یہ یاد رکھیں اٹیمپٹ نہ کرنے پر آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بچے ایک ہی MCQ کے 2 آپشنز جو ہیں اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، 2 آپشنز فل کر لیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے فل کرنا یہ رانگ کنسیڈر ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ایک آپشن ہی فل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جلدی میں آپشن کو صحیح طرح سے فل نہیں کرتا، تو پارشل فل کے کیس میں آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ OMR ڈیوائس کے ساتھ مارکنگ کی جاتی ہے، ہیومن بینگ اس کو مارک نہیں کرتا، تو آپ کو آپ کی اس طرح کی مسٹیک کے اگینسٹ آپ کو کوئی کوشن نہیں دیا جاتا، ڈیوائس جو ہے وہ آپ کو 0 نمبر دے دے گا۔ سافٹ ویئرز جو ہیں ان کے اندر جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں ان انسٹرکشنز کے اندر یہ گیون ہے
کہ آپ پارشل فل اگر کرتے ہیں تو اس کا کوئی نمبر نہ دیا جائے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پارشلی کسی بھی ببل کو فل نہ کریں. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لیڈ پینسل کے ساتھ ببلز جو ہیں وہ فل کر لیتا ہے. تو لیڈ پینسل کا استعمال یہ الاؤ نہیں ہے. آپ کو یہاں بتا دوں کہ صرف اور صرف بلیک اور بلیو بال پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. لیڈ پینسل یا کسی بھی اور انک کے پین کو آپ استعمال نہیں کریں گے، ادروائز آپ کو کوئی نمبر جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آپشن کو فل کرتا ہے اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا، اس کو پھر وہ کراس کرتا ہے. کراس کرنے کے بعد اسی ایم سی کیو کا کوئی دوسرا آپشن سلیکٹ کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے بھی کرنا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. کٹنگ یہ آپ کو 0 نمبر اس کے ملیں گے، آپ کو کوئی مارکس اس کا نہیں دیا جاتا. اسی طرح بعض اوقات اسٹوڈنٹ جلدی میں کسی بھی ببل کو اوور فل کر جاتا ہے، تو اوور فل بھی الاؤ نہیں ہے. تو عام طور پہ اسٹوڈنٹ یہ کامن مسٹیکس کرتے ہیں. ان مسٹیکس سے آپ کو اجتناب کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والے پیپرز میں آپ میکسیمم سکور کر سکیں. یہ تھا ہمارا پہلا سیکشن، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے او ایم آر شیٹ کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کمپلیٹ کر لی ہے. اب اسی پریزنٹیشن کا دوسرا حصہ جو سبجیکٹو پارٹ پر اور ای شیٹس پر کنسسٹ کرتا ہے اسے شروع کرتے ہیں. یہ ای شیٹ کا ٹائٹل پیج آپ کو دکھایا گیا ہے. اس ٹائٹل پیج میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا سیکشن اسی طرح سے رول نمبر اور ببلز کو دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے او ایم آر شیٹ میں آپ نے فل کیا تھا یہاں پہ بھی کریں گے. دوسرے سیکشن میں پرٹیکولرز آپ نے تحریر کرنے ہیں، اور یہ تیسرا سیکشن جو ہے یہ ایگزامینرز کے لیے ہے. جب مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے وقت یہاں پر مارکس جو ہیں وہ اسائن کیے جاتے ہیں. کچھ ہدایات بھی آپ کو اس ٹائٹل پیج پہ نظر آئیں گی، ان کو بھی دھیان سے پڑھ لیں. اور اس پیج کے اس لیف کے دوسری سائڈ پر آپ کو سیکنڈ پیج کے اوپر بھی ہدایات لکھی ہوئی ملیں گی، ان کو بھی آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا. اور اسی کے روشنی میں آپ نے ای شیٹس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، ای شیٹس کے اوپر اپنے آنسرز کو. یہ ای شیٹس کا پہلا سیکشن جس میں آپ نے اپنا رول نمبر اسی طریقے سے جیسے ببل شیٹ کے لیے آپ نے فل کیا یہاں پہ اسی طرح سے فل کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ریلیونٹ ببلز جو ہیں اسی طریقے سے جیسے آپ نے او ایم آر شیٹ پہ فل کیے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی فل کر دیے. سیکشن 2 میں نیم آف ایگزامینیشن ایچ ایس ایس سی اینول ایگزام، اور چونکہ اگلا آنے والا ایگزام 2021 ہے تو آپ نے 2021 ہی اس کے اندر لکھنا ہے. دین سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس اور پیپر پارٹ 1 ہے فار ایگزامپل، تو وہ آپ نے تحریر کر دیا. دین جو بھی ڈیٹ ہوگی کرنٹ وہ آپ نے مینشن کرنی ہے. او ایم آر شیٹ کا نمبر آپ کو یاد ہوگا، او ایم آر شیٹ کے 4تھ سیکشن کے اندر ہم نے وہ او ایم آر شیٹ نمبر نوٹ کیا تھا، تو وہی او ایم آر شیٹ نمبر یہاں پر آپ نے تحریر کر دینا ہے. سپروائزری اسٹاف میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے وہ یہاں پر سائن کرتا ہے، تو یہ جگہ اسٹوڈنٹ کے فل کرنے کے لیے نہیں ہے. اب ای شیٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ای شیٹس میں آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کٹنگ لائن کے آپ نے باہر نہیں لکھنا. تو لیفٹ والی جو کٹنگ لائن ہے اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ نہیں لکھیں گے، آبزرو کرنا ہے آپ نے کٹنگ لائن کو. دوسرا، جو بھی کویسچن آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کے لیے جگہ ریزروڈ ہے، اور آپ اسی مختص کردہ جگہ کے اوپر متعلقہ سوال کا جواب تحریر کریں گے. فار ایگزامپل کویسچن نمبر 2 پارٹ 1 کا آنسر اگر آپ کو دینا ہے تو اس کے لیے اس اسپیس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس اسپیس کے علاوہ آپ اس کویسچن کا آنسر کہیں اور نہیں لکھ سکتے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر پیج کے اوپر ای شیٹ کے اس طریقے سے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی بار بار لکھ کر بتایا جا رہا ہوگا کہ آپ کو متعلقہ سوال کا جواب صرف مختص کردہ جگہ پر ہی دینا ہے. اسی طرح سے جو رائٹ سائڈ کی کٹنگ لائن ہے
ٹھیک ہے، اس کو بھی آبزرو کرنا ہے. اس کے رائٹ سائڈ پر آپ نے نہیں تحریر کرنا، صرف جو لائنز دی گئی ہیں انہی لائنز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے لائنز کو ہی استعمال کرتے ہوئے آنسر لکھنا ہے. لائن سے باہر آپ نے نہیں جانا اور نہ ہی خود سے کوئی لائن آپ نے لگانی ہے آنسر لکھنے کے لیے. یہ جو سپیس آپ کو دی گئی ہے یہ مور دین انف ہے. شارٹ کویسچنز کے لیے عام طور پہ 5 سے 6 لائنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ کو یہاں پر اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ سپیس جو ہے وہ دی گئی ہوگی. تقریباً کوئی 13-14 لائنز جو ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر دی جائیں گی، تو وہ مور دین انف ہیں. اسی طرح سے کسی بھی کویسچن کو ریپروڈیوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو آنسر لکھنے کے لیے یہ شیٹ دی گئی ہے، نہ کہ کویسچنز کو ریپیٹ کرنے کے لیے. تو فرض کریں کہ اگر کویسچن نمبر 3 کا پارٹ 2 تھا وٹ از کمپیوٹر، تو آپ کو وہ کویسچن یہاں پر ریپروڈیوس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، صرف آنسر لکھیں. اس طرح سے آپ اپنے آنسر کے لیے جو دی گئی اسپیس ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بچے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ آنسر کمپلیٹ کرنے کے بعد اینڈ لائنز لگانا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کے نقش و نگار بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نقش و نگار ماں سوائے اس کے کہ سپیس کو ضائع کریں گے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کویسچن کا آنسر لکھتے ہوئے بعض اوقات ہمیں بعد میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے لائنز لگا دیں گے اینڈ لائنز تو یہ بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کویسچن آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو کاٹ کے پھر سے دوبارہ لکھنا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس سپیس محفوظ ہونی چاہیے. تو اگر سپیس بچ جاتی ہے تو اس طرح کی لائنز اس کے اوپر نہیں لگائیں، اس طرح کی کوئی ڈیکوریشن نہ کریں. اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ ایک کویسچن اور دوسرے کویسچن کے درمیان میں سیپریٹ کرنے کے لیے سیپریٹ لائن موجود ہے، تو آپ کو لائن لگانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے بارڈرز اگر دیکھا جائے تو بچے بنانا شروع کر دیتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے مارجنز بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بھی ڈیکوریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وقت کا بھی ضیاع ہے اور اس کے کوئی آپ کو مارکس بھی نہیں ملتے. پھر اسی طرح سے آپ کو کہیں پر بھی ورسز نہیں لکھنی. عام طور پہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں یا کچھ اور ورسز جو ہیں وہ یہ سوچ کر کے برکت ہوگی اور پیپر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، بیلیف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس طرح کے اگر آپ ورسز لکھیں گے تو وہ سوائے آپ کے آنسر کی سپیس کو ضائع کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ورسز لکھنے سے پرہیز کریں. اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کسی کویسچن نمبر کو جو سپیس دی گئی ہوتی ہے وہاں پر سولو نہیں کرتا، بلکہ کسی اور جگہ پر کسی کویسچن کو نمبر کو کاٹ کر اپنا نمبر تحریر کر لیتا ہے اور وہاں پر اس کویسچن کا آنسر اٹیمپٹ کرتا ہے. جیسے کرنٹلی اٹیمپٹ کرنا تھا کویسچن نمبر 3 کا پارٹ 6 اس جگہ پر، تو اسٹوڈنٹ نے فار ایگزامپل پارٹ 6 کو کینسل کر کے وہاں پر پارٹ 4 لکھ دیا اور پارٹ 4 اٹیمپٹ کر دیا. تو ایسی صورت میں کوئی نمبر اس بچے کو نہیں دیا جائے گا. تو وائلیٹ نہیں کرنا آپ کو اسپیسیفائڈ سپیسز. ٹھیک ہے، جہاں پر جو کویسچن اٹیمپٹ کرنے کی سپیس دی گئی ہے صرف اسی کو ہی آپ فالو کریں. اس کے علاوہ آپ کو اپنی آنسر شیٹ میں کہیں پر بھی رول نمبر نہیں مینشن کرنا. کسی بھی طرح کا کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن مارک جو ہے وہ آپ کو نہیں دینا، یہ خلاف قانون ہے. اور کسی دوسرے کلر کے ساتھ بھی آپ کو آنسر نہیں لکھنے. آپ کو صرف بلیک اور بلیو بال پوائنٹ یوز کرنے کی اجازت ہے. اوور اٹیمپٹ کرنے سے بھی اوائڈ کریں. بورڈ نے کلیئر انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اوور اٹیمپٹ جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا. تو یہ چند ایک مسٹیکس تھیں جو کہ بچے عام طور پہ او ایم آر شیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ای شیٹس کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی آپ اس ورک شاپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس طرح کی مسٹیکس آپ آنے والے ایگزامس میں انشاءاللہ نہیں کریں گے. تھینک یو. مزید اگر آپ کو اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی کوئری ہو، کوئی کویسچن ہو، تو یہ میرا کانٹیکٹ ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید رہنمائی کی جب بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. تھینک یو.